بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 3 معاملات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ میں جو الزامات لگاتا رہا ان کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نادرا کے چیئرمین امریکہ واپس جانا چاہتے ہیں، دوسری دفعہ برطرفی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور تیسرا سیلاب۔ میرا خیال ہے سیلاب پر پہلے بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے لوگوں پر، ساحلی پٹی پر لوگ محفوظ رہیں، ان کے گھر بچ جائیں، ان کی جانیں بچ جائیں، اور سیلاب کے نقصانات کا کم سے کم ان کو احساس ہو، اور بلکہ نہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ لیکن ہوا اتنی تیز ہوگی، پانی کا اتنا زبردست طوفان آ رہا ہے کہ سیلاب اپنا نقصان تو کر کے جائے گا، لوگوں کا نقصان کر کے جائے گا، اپنا تو نہیں۔ لیکن جب پانی رک جائے گا وہاں تو یہ وہ علاقے ہیں جو نشیبی ہیں، ان میں سے پانی نکالنا بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ حکومت سندھ کے لیے پھر مشکلات ہوں گی، پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات ہوں گی۔ کم از کم 50-60 ہزار لوگوں کو تو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور صرف یہی نہیں، ان کو روٹی دینی پڑے گی۔ اگر ان کے گھر گر جائیں گے تو ان کو گھر بنا کے دینے پڑیں گے، اگر ان کا کوئی اور معاملہ ہو جائے گا تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور ان حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی اس مشکل میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، بلکہ عملی طور پر کچھ کرنا شروع کر دیں، تاکہ عین وقت پر، اب تو دن ہی 2-3 رہ گئے ہیں، اور رخ تو اس کا بدلنا نہیں ہے، رخ تو اس کا ہماری ساحل کی طرف ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ شاید 2-2.5-3 دن میں یہ ساحل سے آ کر ٹکرائے گا، اور جہاں کہیں بھی اس طرح کا سیلاب آتا ہے بے شمار تباہی مچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، میں یہ دعا کر سکتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے گا۔ دوسرا معاملہ چیئرمین نادرا، یہ دوسری دفعہ پاکستان کے چیئرمین نادرا کے طور پر برطرف ہو رہے ہیں، اور آج ان کی ایک خبر یہ تھی کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں اور حکومت ان کو برطرف کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایسا کیا معاملہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے ملازم ہیں، آج بھی ہیں، اور اب بھی واپس جا کے وہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو پاکستان لایا کیوں جاتا ہے؟ یہ ہیں کون، اور ان کے آگے پیچھے کون لوگ ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہے، اور پھر ان کو یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ ان پر مقدمات بھی بنے۔ جس وقت چودھری نثار پاکستان کے انٹیریئر منسٹر تھی تو نون کی حکومت، اس وقت تو ایک اجتماعی حکومت ہے، بہت ساری پارٹیز کی حکومت ہے، لیکن انٹیریئر منسٹری پھر مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اور معاملہ ان کا آ گیا ہے۔ کیا یہ معاملہ انتخابات سے کہیں منسلک ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نیب کیوں آ گئی؟ کیا کہیں کوئی کرپشن ہوئی بھی ہے کہ نیب آ گئی؟ اور اب نیب چھوٹے موٹے کرپشن کے کیسز کی طرف تو جاتی نہیں ہے، کیا کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے؟ قوم کو بتانا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر ان کے وزیر صاحب یہ بتائیں، اور قومی اسمبلی کے ارکان ان سے سوال کریں کہ بتائیے وجہ کیا ہے کہ ایک ہی شخص جس کو پہلے نکال دیا گیا تھا اس کو آپ واپس لے کر آئے، اور جس کو اس کی جگہ پر نکالا گیا وہ ایک بہت ہی کمپیٹنٹ آدمی تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں پر سختی نہیں کرتا تھا، لیکن کمپیٹنسی میں شاید ان سے بہت بہتر تھا۔ یہ درست ہے کہ معصوف کے ایک بھائی ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں آتے ہیں، لیکن وہ بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف اوقات میں مختلف چیزیں کہتے رہتے ہیں۔ معاملہ تو سنگین ہے۔ جب ایف آئی اے بیچ میں آ گئی، ان کے ملک میں جانے سے پر پابندی لگائی گئی، روک دیا گیا، اور پھر اب جو آخری اطلاع آئی وہ یہ کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ کوئی بڑا آدمی یا بڑا افسر اس وقت دیتا ہے جب اس کو کہا جائے کہ تمہیں برطرف کیا جا رہا ہے، یا اس کی صورتحال یہ ہو جائے کہ اسے کہہ دیا جائے کہ اب آپ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ لیکن یہ معاملہ کوئی نازک تھا، عام سا، گھٹیا تھا، چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے پاکستان کی پوری سیکیورٹی کا، ہر شخص کی تمام ڈیٹیلز کا۔
ایک ایک بینک اکاؤنٹ کا، ایک ایک آدمی کی جائیداد کا، ایک ایک آدمی کی اولاد کا، ایک ایک آدمی کی سکونت کا، اس کی پوری فیملی ٹریز کا، پورے خاندان کا، خاندان سے متعلقہ لوگوں کا، گویا پورا پاکستان کا نظام چیئرمین ناظرہ کے ہاتھ کے نیچے ہوا کرتا ہے۔ اور یہ صاحب دوسری دفعہ پاکستان سے اس طرح چلے جائیں اور یہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ کیا حکومت کوئی مجبوری کر رہی تھی ان کو؟ کوئی حکومت غلط کام کروانا چاہتی تھی تو پھر حکومت پر تنقید ہونی چاہیے، پھر حکومت سے پوچھنا چاہیے اور پھر معاملہ پارلیمنٹ میں ہی جانا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے اور کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں ان کی امریکی شہریت انہیں تنگ کرتی ہے، شاید اس میں ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات، مختلف امریکی محکموں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، شاید ان کی اقوام متحدہ کی نوکری کی ضروریات کے مطابق وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے، یا وہ نتائج ان کو حاصل نہیں ہو سکے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیکیورٹی رسک پر جا سکتی ہے۔ کئی اور چیزیں بھی موجود ہیں، تحقیق ہونی چاہیے۔ تیسرا معاملہ، سابق وزیر اعظم کے بارے میں انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم پر، پاکستان کے وزیر داخلہ پر اور پاکستان کے ایک اعلیٰ فوجی افسر پر قتل کی سازش کا جو الزام لگایا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے سازش تیار کی تھی، کہاں کی تھی، کب کی تھی، ان کو کس نے بتایا۔ اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بتایا تو انہوں نے کہا کسی نے بتایا تھا، بقول رانا ثناء اللہ کے کہ انہوں نے کہا کسی نے بتایا تھا۔ کسی کون ہے یہ نہیں پتا، کسی کون ہے، اس کا نام کیا ہے نہیں پتا، اس کا نام کیا ہے، کب بتایا تھا یہ نہیں پتا، کب بتایا تھا، کیوں بتایا تھا، کیا سرکمسٹانسز سے نہیں پتا کیوں بتایا تھا۔ یہ بھی ایک مہمہ تھا جو تقریباً حل ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح کی بات وہ پہلے بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ اصل میں تو وہ مثالی ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، اور مدینہ کی ریاست میں وہ شخص جو کسی پر جھوٹا الزام لگائے اس کو قذف کی سزا ملتی ہے۔ تو کیا ان کو قذف کی سزا ملے گی، یا ان کو ان کے دیگر معاملات پر کہیں پکڑ ہوگی؟ جن معاملات کے حوالے سے 9 مئی کے ان کا نام آتا ہے یا ان کی بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے ان سے کوئی پوچھے گا؟ کیا جے آئی ٹی اپنا کام مکمل کر چکی ہے تو رپورٹ پبلک کر دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، عوام کو پتہ چلے کہ وہ شخص جو ہمیں ریاست مدینہ بنا کر دے رہا تھا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کر رہا تھا، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنی تقریر شروع کرتا تھا، جو جہاد کی بات کرتا تھا اور جانے کون کون سی تبلیغ ہمیں کر کے دیا کرتا تھا، جو ہمیں صوفیزم سکھانا چاہتا تھا، ایک غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی زمین پر ہمیں درس دینا چاہتا تھا۔ غلط طریقے سے لی ہوئی زمین پر تو مسجد نہیں بن سکتی، درس گاہ کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن یہ سب کچھ ہمارے ہی ملک میں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار، پارسا، پتہ نہیں کیا کیا فرشتہ کہتے ہیں۔ اور اب اگر یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر قذف کی سزا کہ وہ مستحق ہیں۔ اسی طرح جو باقی معاملات ہیں، توشہ خانہ کا معاملہ ہے، اسی طرح جو فارن فنڈنگ کے معاملات ہیں، اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں جہاں وہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں یا اسمبلی سے باہر ہر ایک کی ماں بہن کیا کرتے تھے، ہر ایک کو گالی نکالتے تھے، ہر ایک کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم لٹیرے ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں باپردہ خاتون ہوں، میں اکیلی نہیں آ سکتی، اپنے شوہر کی تاریخ کے ساتھ اس کی تاریخ پر بھی اس کے ساتھ آؤں گی۔ کیا مریم نواز شریف خاتون نہیں تھی؟ کیا فریال تاجپور خاتون نہیں تھی؟ کیا باقی خواتین نہیں تھی؟ وہ خاتون جو چیئرمین نیب کے ہتھے چڑھی ہوئی تھی، اس کو جو بند کر کے رکھا تھا، وہ خاتون نہیں تھی؟ اس کے شوہر کے ساتھ جو کیا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان میں یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ یہاں طاقتور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری جدوجہد کرتا ہے اور اس کو بچا دیا جاتا ہے، اس کو ریاستی مشینری بچا دیتی ہے، اور ایک عام آدمی اگر پکڑا جائے تو اس کی ایسی تیسی پھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ریاستی مشینری۔
ہماری ریاستی مشینری بھی کرپٹ ہو چکی ہوئی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کون کرے گا؟ کیا وہ اسمبلی جس کی مدت تقریباً 2-2.5 مہینے رہتی ہے وہ کرے گی؟ کیا آنے والی حکومت کرے گی جو ان حالات میں آئے گی؟ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے؟ قومی اسمبلی کے ارکان یہ بات کرتے پھر رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اگر قومی اسمبلی کے ارکان بھی یہ پوچھ رہے ہوں ایک دوسرے سے کہ یار بچوں بتاؤ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو بے یقینی کی حالت کیا ہے اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کے ساتھ اس حوالے سے مزید بات کروں کہ یہ بے یقینی کیسے ختم ہوگی اور یہ بے یقینی اصل میں ہے کیا، لیکن اس وقت تک کیا، جب تک الیکشن ہوں گے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوگا یا انتظار کیا جائے گا کہ کیئر ٹیکر حکومت آ کے کرے گی؟ اور اگر کیئر ٹیکر حکومت نے کرنا ہو تو جو کچھ پنجاب میں کیئر ٹیکر حکومت کی موجودگی میں لوگوں نے کر لیا ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے گا؟ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔